وہ اس کی اکلوتی دوست ہوا کرتی تھی، وہ آپس میں کھیلتے بھی تھے۔ عائشہ کے والد کا ان کے گھر بھی اسی طرح آنا جانا تھا۔ عالیان کے من میں کئی امیدیں جنم لے چکی تھیں، مگر پھر اس کے والد آفاق شاہ کام کے سلسلے میں اپنی پوری فیملی کو لے کر دوسرے ملک شفٹ ہو گئے۔ کئی سال وہیں رہنے کے بعد عالیان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ پاکستان واپس آئے تو حالات کافی بدل چکے تھے۔ عائشہ کے والد بھی اپنی فیملی سمیت رہائش بدل چکے تھے، آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ البتہ آفاق شاہ اور افتخار ملک میں محبت اور دوستی ابھی تک وہیں کی وہیں قائم تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور عالیان اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ کئی بار اس کے دل میں عائشہ کو دیکھنے کی، اس سے ملنے کی خواہش جاگی، جسے وہ دل میں دبا دیتا، اور پھر یہ زندگی کی عنایت تھی یا حسین اتفاق۔ اسے ایک دن عائشہ شاپنگ مال میں اپنی فرینڈز کے ساتھ دکھائی دی۔ اس کے چہرے کے نقوش اور آنکھیں لمحوں میں اس کی شناخت کروا گئی۔ یونیفارم دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کس کالج میں پڑھتی ہے۔ اس نے ایک ہی رات میں بیٹھ کر حتمی فیصلہ کیا، جس سے اس کے والد آفاق شاہ ناراض ہو گئے تھے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، جو اسے عائشہ کی یاد دلاتا نہیں تھکتا تھا۔ تب عالیہ نے اس کالج میں استاد کی حیثیت سے داخلہ لیا۔ اسے چند دنوں میں معلوم ہو گیا تھا کہ عائشہ کوئی لائق سٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اس نے وہی مضمون پڑھانے شروع کیے جو وہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آرزو کرتے کرتے وہ اس کی چاہت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ جب عالیان کا کلاس میں اس سے پہلی بار سامنا ہوا تو اسے عائشہ بہت شرارتی لڑکی لگی تھی، اور وہ پڑھانے میں کسی بھی قسم کی شرارت برداشت نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے روڈ بیہیویئر کو اپنا خاص اور عام رویہ بنا لیا، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ عائشہ شرارتوں سے باز رہی اور کلاس کے تمام بچے اچھا رسپانس دینے لگے۔ وہ کئی بار نوٹ کر چکا تھا کہ عائشہ اسے چور نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور جب کبھی سامنا ہو جائے تو ڈر سے کانپنے لگتی تھی۔ خیر جو بھی، وہ اسے پسند کرتا تھا، اور اس سب سے وہ اس کے قریب تھی، تو اسے یہ سب گوارا تھا۔ پڑھائی کا یہ سال ختم ہونے والا تھا۔ تمام طلبات کے ایگزامز کے دن قریب تھے۔ یہ ان کا الوداعی سال تھا۔ کالج کے رولز کے مطابق تمام جونیئرز سے پیسے لے کر تمام سینئرز کو الوداع کرنے کے لیے پارٹی دی جاتی تھی۔ عائشہ سمیت سب ہی اس پارٹی کو دل سے انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ تبھی ان چاروں دوستوں نے اس پارٹی کے لیے اچھے سے ڈریسز کی شاپنگ کا ارادہ کیا۔ عائشہ ماریہ کے گھر پہنچی تو ہانیہ اور مشل بھی وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ تمہارا کس کلر کا ڈریس لینے کا ارادہ ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ریڈ، عائشہ بولتی مسکرائے۔ کیوں نہ ہم سب ایک جیسی ڈریسنگ کریں؟ مشل نے آئیڈیا دیا تو ماریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا تو ڈریس پہلے سے ہی فائنل ہے، تم لوگ اپنا دیکھ لو۔ وہ دبئی سے آئی گفٹ کا بتانے لگی جو اس کی مامی نے ڈریس بھیجا تھا۔ آج کل تمہاری مامی تم پر کچھ زیادہ ہی نچھاور نہیں ہو رہی؟ مشل نے اسے مشکوک نگاہوں سے گھورا تو ماریہ گڑبڑائی۔ ہاں بھئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ عائشہ نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بس ان کے بیٹے یہاں آ رہے تھے تو انہوں نے سب کے لیے ہی گفٹس بھجوائے ہیں، ماریہ نے سچ بتایا۔ اچھا، کہاں ہے پھر؟ ہمیں بھی ملواؤ ان سے۔ مشل نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے سے مشکل میں ڈال دیا۔ تبھی پیچھے سے دو لڑکوں کی باتوں کی آوازوں پر وہ تینوں متوجہ ہوئیں جو شاید لاؤنج میں اس طرف آ رہے تھے۔ دیکھو آگے، ماریہ نے ان کو پیچھے کی جانب متوجہ کیا۔ ہائی گائز، کیا ہو رہا ہے؟ کون ہیں یہ سب؟ تم تعارف نہیں کرواؤ گی؟ ہاشی نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ماریہ سے کہا، جو اس کی موجودگی میں گلابی ہو رہی تھی۔ ہمارے بغیر ہی دعوت انجوائے کی جا رہی تھی بھائی، رافع نے چپس اٹھا کر کھاتے چھیڑا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میری فرینڈز ہیں، مشل، ہانیہ اور عائشہ، ماریہ نے مسکرا کر تعارف کروایا تو ہاشر نے سر ہلایا، جبکہ رافع کی نظریں عائشہ پر ٹکی رہیں۔ اور یہ میرے ماموں کے بڑے بیٹے ہیں ہاشر، اور یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں رافع۔ ماریہ نے رافع کو گھورا تو وہ سنبھل گیا۔ میرے خیال میں ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مشل نے کچھ دیر ان سب سے باتیں کرنے کے بعد ماریہ کو یاد دلایا۔ عائشہ کو رافع کی نظروں سے کنفیوژن ہونے لگی تھی۔ وہ بھی مشل اور ہانیہ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رافع نے پوچھا۔ ہاشر تو کسی کام سے واپس چلا گیا تھا، مگر رافع فری تھا، تبھی ان سے پوچھ بیٹھا۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، عائشہ نے دانت پیستے اسے بازار خوشگواری سے جواب دیا۔ اوہ واو، تو پھر میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ چاروں خواتین اکیلی جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ تو تیار بیٹھا تھا، فوراً ہمدردی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ نے خواتین کس کو کہا؟ مشل اور ہانیہ منہ کھولے سے گھورنے لگی۔ ہم تمہارے ہونے سے پہلے بھی اکیلے جاتے تھے اور اب بھی جا سکتے ہیں، ماریہ نے اسے ٹکا سا جواب دیا۔
دیکھیں پھپھو، یہ مجھے کس طرح ڈیگریڈ کر رہی ہے۔ رافع ماریا سے 1 سال ہی بڑا تھا، تبھی وہ دونوں کافی فرینک تھے۔ اس کے برعکس حاشر اور ماریا میں 3 سال کا فرق تھا۔ ماریا کی امی کے ڈانٹنے پر وہ چاروں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئیں۔ آلیان آفس سے سیدھا گھر کی جانب آ رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکتے اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور ابھی سے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ٹریفک جام ہونے کے باعث اسے رکنا پڑا۔ تبھی ارد گرد دیکھتے اس کی نظر ساتھ والی گاڑی پر پڑی جس میں عائشہ کا گمان ہوا، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ آلیان کو حیرت ہوئی، بے اختیار وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مال میں جا رہے تھے، عائشہ کی فرینڈز بھی ساتھ تھیں۔ ایک شاپ پر رکے، وہ ڈریس کو دیکھنے لگیں۔ ریڈ کلر کا ڈریس دیکھتے ہی وہ بہت خوش تھی۔ آلیان کی نظر اس لڑکے پر پڑی جو مسلسل عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ آلیان کو بے وجہ ہی اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ اس لڑکے کی نظروں سے بے خبر اپنی دوستوں کے ساتھ مگن تھی۔ تبھی آلیان کا فون بجا تو وہ نظریں ہٹاتے کال اٹینڈ کرنے لگ گیا۔ جب وہ کال سے فری ہوا تو اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ آخر وہ لڑکا کون تھا؟ آلیان بے چینی سے سوچتا ہوا واپس گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اوکے امی، میں جا رہی ہوں۔ عائشہ نے مکمل تیار ہونے کے بعد ایک نظر خود کو دیکھا اور زہرا بیگم سے کہا، جنہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بیٹی۔ وہاں اپنا خیال رکھنا اور کچھ الٹا سیدھا مت کھانا۔ میں ڈرائیور کو ٹائم پر بھیج دوں گی۔ عائشہ سر ہلا کر پرس کاندھے پر ڈالتی تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ پورے کالج کو دلہن کی مانند سجایا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی آوازوں کے ساتھ میوزک کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ چلتے انسان کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس سے جلد ہی وہ تینوں گیٹ پر مل گئی تھیں۔ مشل اور ہانیہ نے بلو اور پنک فراک پہنے ہوئے تھے، جبکہ ماریا نے براؤن پینٹ سکرٹ پہنی تھی۔ عائشہ نے ریڈ میکسی کے ساتھ ویلوٹ کے ریڈ ہی خصے پہنے ہوئے تھے، بالوں کو آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ اپنی روشن بڑی آنکھوں میں مسکارا اور آئی لائنرز لگائے، ہونٹوں پر میکسی کی ہم رنگ سرخ لپسٹک لگائے وہ کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ پورے فنکشن کو انہوں نے بہت انجوائے کیا اور پھر اختتام ہوا۔ سب جانے لگے۔ ہانیہ تو آلریڈی جا چکی تھی، مگر ماریا اور عائشہ کے ڈرائیور ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور نہ ہی مشل کو ابھی تک کوئی لینے آیا تھا۔ وہ دونوں چلتی ہوئی پارکنگ ایریا تک آ چکی تھیں۔ عائشہ اور مشل، مجھے تم سے کچھ بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے، ماریا نے رازداری سے کہا۔ کس کے متعلق؟ عائشہ مکمل متوجہ ہوئی۔ حاشر کے متعلق، ماریا نے جھجک کر بتایا تو مشل کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ چھا گئی۔ او تو ان جناب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ چپ کرو اور سنو، ماما بابا میری منگنی حاشر کے ساتھ بہت جلد کرنے لگے ہیں، ماریا نے کہا۔ عائشہ اور مشل تقریباً چلا اٹھیں۔ آہستہ بولو، سب دیکھ رہے ہیں۔ مگر عائشہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اتنی بڑی بات تم اب تک چھپا کر بیٹھی تھی، اور یہ بتاؤ کب ہو رہی ہے منگنی؟ مشل اور عائشہ خوشی سے اس کے گلے لگیں۔ بہت جلد، ماریا نے بتایا تو تبھی ان کا فون بجا۔ اس کے سامنے دیکھا تو حاشر کی گاڑی دکھائی دی، اس کے ساتھ رافع کو بھی دیکھا۔ ان تینوں کو حیرت ہوئی، وہ شاید ماریا کو لینے آئے تھے۔ عائشہ اور مشل حاشر کے سامنے ماریا کو چھیڑنے لگی۔ سوری ٹو سے، مگر آج تو تم پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ رافع کی غیر متوقع بات پر عائشہ چونک کر ہنس دی۔ حاشر اور ماریا گاڑی میں جا بیٹھے، پر رافع وہیں رک کر عائشہ سے بات کرنے لگا۔ مشل اندر سے اپنا بیگ اٹھانے گئی ہوئی تھی۔ آپ ہر بات کہنے سے پہلے سوری کیوں کرتے ہیں؟ عائشہ نے بات بدل دی۔ ایڈوانس میں سوری اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری بات اگر کسی کو پسند نہ آئے تو وہ میری سوری ایکسیپٹ کر لیں۔ وہ شرارت سے بولا تو عائشہ اس کی بے تکی سی لوجک پر بے اختیار ہنستی، اس بات سے بے خبر کہ 2 آنکھیں اسے یوں دیکھ کر انتہا سے زیادہ جل اٹھی تھیں۔ رافع نے اسے گھر چھوڑنے کی آفر بھی کی تھی جسے وہ ٹال گئی۔ پھر وہ ماریا کے بلانے پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد عائشہ نے ڈرائیور کو کال ملائی جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ تب تک مشل بھی واپس آ گئی تھی۔ تبھی ان کی آنکھوں میں روشنی کی تیز چمک پڑی، اتنی تیز کہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ بروقت انہوں نے آنکھ پر ہاتھ کیا جسے وہ روک نہ سکے۔ وہ ایک بلیک کلر کی گاڑی تھی، جانی پہچانی سی، جو ان کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ ایڈیٹ کون ہے؟ عائشہ کو کچھ صاف نظر نہ آیا تو چلا کر بولی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ساتھ ہی لائٹس ڈاؤن ہوئیں۔ پارکنگ میں اتنی روشنی تھی کہ آنے والے کے چہرے کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔
عائشہ اور مشعل نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا اور سامنے موجود اپنے قریب آتے عالیان چاک کو دیکھ کر دونوں کو جھٹکا لگا، جبکہ عائشہ کا دل نہ جانے کیوں زور سے دھڑکا۔ عائشہ نے ایک نظر ماریا کی دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا۔ ٹن 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 موبائل کی گھنٹی اچانک بجی تو دونوں کی توجہ ایک لمحے کو ادھر چلی گئی۔ مشعل کا فون بجا تھا۔ عائشہ کو صورتحال عجیب ہوتی دکھائی دی۔ مشعل نے سر کو سلام کیا، جبکہ عائشہ سے تو سلام بھی نہ ہو سکا۔ عالیان کی جلتی نگاہیں اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پر بلیک گھڑی کلائی پر پہنے، ماتھے پر آتے بال، ان کو ہاتھ سے پیچھے کرتا، آنکھوں سے بلیک گلاسز اتارتا وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ عائشہ بھاگنے پر تلنے لگی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، میرا ڈرائیور آ گیا ہے، ماریا نے عائشہ کو بتایا۔ عائشہ کا دل کیا ایسی دوست کو جان سے مار دے جو اسے ایسی سچویشن میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ مشعل جانے لگی تھی کہ عائشہ نے بوکھلا کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ عالیان نے غصے سے اس کی گھبراتی ہوئی حالت دیکھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے تو بالکل ریلیکس تھی، کیسے ہنس ہنس کر باتیں کی جا رہی تھیں، اور اب میرے سامنے یہ ڈرامے، اسے اب میں بتاتا ہوں۔ ٹھہرو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز نے ان دونوں کو الرٹ کر دیا۔ مشعل تم جاؤ، میں اسے ڈراپ کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے سخت آواز میں حکم دیا تو عائشہ نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ میرا ڈرائیور تو بس آنے والا ہے۔ عائشہ نے غیر ہوتی حالت کے ساتھ تیزی سے اس کی بات کی نفی کی۔ نہ جانے اس کی ہمت، حوصلہ اور خود اعتمادی اس شخص کے سامنے کہاں چلی جاتی تھی۔ ماریا کو اپنی شامت آتی دکھائی دی، سو وہ عائشہ کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہارا ڈرائیور نہیں آئے گا، میں اسے پہلے ہی انفارم کر چکا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گے۔ عالیہ نے گاڑی کی چابی جیب سے نکال کر اسے دکھائی۔ ہرگز نہیں۔ عائشہ نے اپنی دوست کو جاتے دیکھ غصے سے عالیان کی جانب دیکھتے دو ٹوک جواب دیا، کیوں، میرے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اسے بے نیازی سے جواب دیتی گھر کے نمبر پر کال ملانے لگی، مگر کال پک نہیں ہو رہی تھی۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، پارکنگ ایریا خالی ہونے والا تھا اور اس کے والد افتخار ملک بھی شہر میں نہیں تھے۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ عالیان کے کانوں میں اس کے الفاظوں نے زہر انڈیلا تھا۔ اسے اس پر بھروسہ نہیں تھا، وہ جو اس کے لیے اس وقت یہاں کھڑا تھا، وہ جو اس کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دے چکا تھا، اور وہ لڑکی ہر چیز سے بے خبر اسے کتنا انجان کر رہی تھی، اور یہاں عالیان کا صبر جواب دے گیا۔ منٹوں میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عالیان نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے ریورس کیا اور عائشہ ملک کے قریب لا کر روک دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کے قریب آیا۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سرد نگاہوں سے عائشہ کو دیکھ کر اس کا بازو دبو چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا، اور عالیان کے انداز میں، ہر ڈر میں عائشہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تم شرافت سے گاڑی میں بیٹھ رہی ہو یا نہیں؟ وہ سرخ لباس میں دمک رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں بیٹھوں گی سر، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پارکنگ ایریا میں عائشہ کی کپ کپاتی ہوئی تیز آواز گونجی۔ عالیان کی آنکھیں مسکرائی۔ ٹھیک ہے پھر۔ اگلے ہی پل اس نے عائشہ کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عائشہ نے خوف پر قابو پاتے اندھیرے کی جانب دیکھتے اس سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس وقت کہاں لے کر جاؤں گا؟ عالیہ نے اطمینان سے پوچھا۔ کیا آپ مجھے اغوا کر رہے ہیں؟ عائشہ کے دماغ میں خیال آیا، ساتھ ہی آنکھوں میں حیرت۔ عالیہ نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تو تم جو چاہے مجھ سے ایکسیپٹ کر لو، عالیہ نے اپنے جذبات کو چھپاتے اس سے کہا۔ آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ دیکھیں عالیان سر، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر یہ جو سب آپ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں، پلیز گاڑی روک دیں ورنہ میں آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ عائشہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ اس کی دھمکی سن کر عالیہ نے بمشکل اپنے قہقہے کو ضبط کیا۔ گاڑی تیزی سے سفر طے کر رہی تھی۔ ان راستوں سے عائشہ کو اجنبیت محسوس ہوئی، یقیناً وہ گھر کا راستہ نہیں تھا۔ تبھی عائشہ کا فون بج اٹھا جو اس کی گود میں پڑا تھا۔ عائشہ نے فوراً عالیان سے ہوشیاری کی کوشش میں کال اٹینڈ کر ڈالی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی، ارد گرد اندھیرا تھا۔ عالیہ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس سے موبائل چھینا اور بھاری مردانہ ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔
جس سے اس کی آواز منہ میں ہی رہ گئی۔ جی آنٹی، میں الیان بات کر رہا ہوں۔ جی عائشہ میرے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں، اسے بھوک لگی تھی تو ہم ریسٹورنٹ آئے ہیں، میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ عالیہ نے سرد آنکھوں سے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس کا ہاتھ منہ سے ہٹانے کی کوشش میں پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کال بند ہوئی، عائشہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ استاد ہو کر جھوٹ بول رہے تھے، وہ اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تم شاگرد ہو کر جھوٹ بول سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ وہ واپس سیدھا ہوتا اسے رہائی دے گیا۔ گاڑی دوبارہ سفر کرنے لگی، مگر اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ اس پروجیکٹ کے لیے کیوں نہ حامی بھر دی جائے، مجھے ان کے آئیڈیاز اور کام بہت پسند آئے ہیں۔ افتخار ملک نے فائل پر غور و فکر کرتے سامنے بیٹھے اپنے جگری یار آفاق شاہ سے کہا، ہاں مجھے بھی یہ ڈیل کافی پسند آئی ہے، اس میں انویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آفاق شاہ نے چیئر پر ریلیکس ہو کر بیٹھتے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ تو سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ اب ایسا کرتے ہیں، کچھ دیر اسے کلوز کر کے اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ افتخار صاحب نے ماتھے کو سہلاتے ہوئے مشورہ دیا۔ شاید ان کے بھی سر میں درد تھا، میں آرڈر کرتا ہوں۔ آفاق نے ٹیلی فون پر سیکرٹری کو آرڈر لکھوایا۔ تم کام سے فری ہو کر اپنے شہر جانے کے بعد 1-2 دن میں ہمارے گھر چکر لگانا، اماں کافی دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ساتھ ہی کچھ کام کی بات بھی ہو جائے گی۔ وہ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ بلیک مرسڈیز ایک شاندار فارم ہاؤس میں آ کر جھٹکے سے رکی۔ عائشہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ عالیہ نے ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ چوکیدار نے مین گیٹ بند کر دیا۔ عائشہ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اتنا خوبصورت اور وسیع فارم ہاؤس اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جتنا وہ خوبصورت تھا، اتنا ہی سنسان اور ویران تھا۔ عائشہ کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، آسمان سے سردی اوس کی ماند برس رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکراتی خون جما رہی تھی، ایسے میں اس کے پاس کوئی چادر تک نہیں تھی۔ تبھی اس شخص نے تیزی سے دوسری جانب آ کر دروازہ کھولا۔ باہر نکلو، حکم صادر کیا گیا، مگر عائشہ سے ہلا تک نہ گیا تو مقابل نے دوبارہ کہنے کی زحمت کیے بغیر اس کی کلائی پکڑ کر باہر کھینچ لی اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ عالیہ نے اسے ساتھ لیے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اندر گارڈن کی دوسری سائڈ پر سوئمنگ پول موجود تھا، جس میں بہتا شفاف ٹھنڈا پانی۔ ہوا سے ارد گرد ہلتے درخت اور پودے بہت حسین لگ رہے تھے۔ عائشہ دونوں بازو سینے پر باندھے پل کی طرف رخ موڑے خفا خفا سی کھڑی تھی۔ اس کے گھنے بال ہوا کے ہاتھوں سے بے قابو ہو رہے تھے۔ عالیان اندر سے نکل کر ہاتھ میں اپنے سوٹ کے ہم رنگ سفید شال لیے اس کی جانب آیا، جو اس نے پیچھے سے آ کر عائشہ کے گرد اڑا دی۔ عائشہ نے غصہ ضبط کرتے اسے دور جھٹکنے کا سوچا، مگر سردی زیادہ ہونے کے سبب اور عالیان کے ڈر سے اوڑھ لی۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ عائشہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی، کم عقل تھی، مگر عالیان شاہ کو اسے یہ بتانا اب ضروری تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے، اور وہ بھی ایک عرصے سے۔ بالکل تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، بلکہ جتنے چاہے سوال پوچھو، مگر ہاں، جواب دینا یا دینا میری مرضی ہے۔ وہ اب تک بھی اسے اس لڑکی کے ساتھ یاد کر کے اندر تک سلگ رہا تھا۔ آپ مجھے زبردستی لائے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عائشہ نے اس کی ڈٹائی پر تل ملا کر کہا۔ عالیان اتنے ہی اطمینان سے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں پاؤں میز پر ٹکائے، بازو سینے پر باندھے ہوئے اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ ریڈ میکسی میں سفید شال اوڑھے وہ اسے اپنی سی لگی۔ دیکھیں، اگر آپ کو مجھ پر اس بات کا غصہ ہے کہ میری سیپلی آئی ہے، میں چھٹیاں کرتی ہوں اور آپ کی کلاسز بھی بنک کرتی ہوں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ فنگر ٹپس پر اپنے جرم یاد کرتی بول رہی تھی اور عالیان کو شدید ہنسی آئی، جس کو چھپانے کے لیے وہ منہ موڑ گیا۔ اس لڑکی کی سوچ بس یہیں تک جا سکتی تھی۔ وہ بولتی ہوئی بیک وقت پیاری اور معصوم دونوں لگ رہی تھی۔ عالیان کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا عجب تھا کہ وہ رات کے اس پہر اس چھوٹی سی لڑکی کی بے وقوفانہ وضاحتیں سن رہا تھا، جو اس کے دل پر راج کرتی تھی، جس کے لیے اس نے بزنس چھوڑا، اپنے باپ کو ناراض کیا۔ کتنا اچھا تھا اس حسین لڑکی کو یوں اپنے پاس رکھنا اور اس کی باتیں سنتے رہنا۔ عائشہ ملک عالیان شاہ کے دل میں ہونے والی ہلچل سے بے خبر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک غلطی تو تم گننا بھول گئی۔ وہ کیا؟ یہ کہ تم جھوٹ بہت بولتی ہو۔ وہ اس کے سامنے سے ہوتا آگے چلا گیا۔ وہ دانت پیس کر اس کے پیچھے چل پڑی۔
تمہیں کافی بنانا آتی ہے؟ عالیہ نے اس کے سردی سے نیلے پڑتے ہونٹ دیکھتے نظریں چرائی، پھر خود ہی نفیس سے کچن میں داخل ہوتا آگ جلانے لگا۔ مجھے صرف چائے بنانی آتی ہے، وہ چھینتے ہوئے تپ کر بولی۔ اور ریلی تو پھر میرا شک صحیح نکلا کہ اس دن دعوت پر کباب تم نے نہیں بنائے تھے، وہ اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ 2 کپ لے کر لانچ میں داخل ہوا، عائشہ کو کپ تھما کر اوپر چلا گیا۔ عائشہ نے اسے جاتے دیکھ کر سکھا سانس لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اسے کیوں یہاں لایا تھا۔ وہ کافی دیر بعد بھی واپس نہ آیا تو عائشہ ہمت کر کے چادر کو مضبوطی سے تھامے باہر نکل آئی۔ وہ اسے باہر سے بھی نظر نہ آیا۔ وہ اوپر کیا کر رہا تھا؟ اس کی نظر ٹیرس سے آتی لائٹس پر گئی تو بااختیار اس کے قدم اوپر کی جانب اٹھنے لگے۔ سفید اور نیلی روشنیوں سے پوری چھت سجی تھی، ہر شے چمک رہی تھی۔ عالیان وہیں موجود تھا، پر وہ پیٹھ موڑے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جھولے کو دیکھ رہی تھی جہاں بہت خوبصورت کوشنز رکھے تھے، جن پر عائشہ کی تصویروں کو بڑی مہارت سے پرنٹ کروایا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ایک کو اٹھا کر ہاتھ کی انگلیوں سے چھونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تھا، تمہاری وجہ سے میں کتنا تڑپا ہوں۔ اس خاموش اور سرد فضا کو عالیان شاہ کی آواز نے چیرا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے باپ کو ناراض کیا اور تمہیں کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں۔ وہ مڑ کر اس کی جانب بڑھا۔ سر، عائشہ ان لائٹس کے گرد کھڑی تھی، پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ اس کی سرد آنکھوں سے تو وہ کلاس روم میں بھی خوف کھاتی تھی اور آج تک وہ اس ویرانے میں اس کے رحم و کرم پر بالکل اکیلی تھی۔ مگر تمہیں کبھی تو سمجھنا ہوگا، وہ بولا۔ آپ نے میری تصویریں کب لی؟ وہ انگلی سے کشن کی جانب اشارہ کرتی سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ جب تم مجھے دل کے بہت قریب لگی، وہ بولتا چلا گیا۔ صاف صاف باتیں کریں، صاف صاف بتا تو دیا تم دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں مذاق کی کوئی رمق نہ تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے تقریباً چلا اٹھی۔ یہی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے آخرکار اپنے جذبوں کا اظہار کیا اور اگلے ہی لمحے عالیان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس سرد فضا میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ عائشہ کا ہاتھ بے اختیار اٹھا۔ عالیان بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ وہ بھڑک رہی تھی اور وہ چپ تھا۔ میں نے آپ کو آج سے پہلے تک اپنا دوست اور پھر استاد مانا تھا اور میرے دل میں آپ کے لیے صرف عزت تھی، مگر آج وہ بھی ختم ہوگی۔ عالیان نے جبڑے بھینچ لیے۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ اس لڑکی کے کاندھوں سے عالیان کی مہربان سفید شال چھٹ کر زمین پر جا گئی تھی۔ عائشہ نے اسے زوردار دھکا دیتے نفرت سے دیکھا اور پھر وہ بنا رکے وہاں سے چلی گئی۔